دہشت گردی پاکستان آئی کیسے؟ ہمارے اپنے ایک کرنل صاحب کرنل امام ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم نے دنیا بھر کے 90,000 لوگوں کو بدترین اسلحے کی ٹریننگ دی. اس میں ہم نے یہ غلطی کی، ایک ترکان بھی جب بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے رجسٹر رکھتا ہے، ایک لیت مشین کا مستری بھی جب شاگرد رکھتا ہے اس کے لیے لسٹ رکھتا ہے. ہم نے یہ غلطی کی، یہ خدا نخواستہ ہمارا یہ ارادہ تھا، ہم نے ان 90,000 انسانوں کو جو بدترین ٹیررزم میں ٹرینڈ تھے، بلڈنگیں اڑا سکتے تھے، ٹینکوں کے مقابلہ کر سکتے تھے، پلوں کو اڑا سکتے تھے، ان انٹرنیشنل دہشت گردوں کو ہم دنیا میں چھوڑ دیا. جہاں جہاں دہشت گردی ہوئی، الجزائر میں ہوئی، مصر میں ہوئی، افریقہ میں ہوئی، جب پولیس بچے کو پیٹتی تھی، پوچھتی تھی کہاں ٹریننگ کہاں لی، چیراٹ میں ٹریننگ کہاں لی، فلانا. یہ خود اوردرا علاج نیست، فارسی میں کہتے ہیں خود اوردرا علاج نیست. دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ آپ خود لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. پچھلی ضرب اعظم میں لوگ تو کہتے ہیں 70,000، کم کر دیں 10,000 انسان مرے، کیا فائدہ ہوا؟ وہ قبائلی علاقہ باجوڑ سے لے کر خیبر تک جو پاکستان کا بالکل مفت سپاہی تھا، ہر بات پہ کھڑا رہتا تھا، آپ نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کیا وہ بالکل توبہ کر رہے ہیں. میں اسمبلی میں بھی کہا تھا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سوال رکھتا ہوں، سوال منع پشتو میں سوال ریکویسٹ کو کہتے ہیں، سوال منع کوشچن. کیا اس ملک میں آپ پشتونوں کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیوں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ کس لیے تنگ کیا جا رہا ہے؟ باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک پچھلے اس میں یہ جو امام کی میں نے بات بتائی، آپ نے چچنیا کے ازبک، تاجک، چچن، عرب، فلسطینی پتہ نہیں قبائلی علاقے میں لا کے ٹرین کیا. پھر آپ نے ان کو اتنی سپورٹ دی کہ وہ دن دہاڑے قبائلی وہ سماجی شخصیات کو قتل کرنے لگے. ہمارے پارلیمنٹ کے 2 ممبر بلکہ 3، ایک اس فرقے وزیر تھا سینیٹر، وہ مارا گیا، مولوی معراج الدین مارے گئے، مولوی نور محمد صاحب مارے گئے. 2-3 جرگوں میں دھماکے ہوئے، جرگے در خیبر نہیں دوسرا، جس میں 20 آدمی، اورگزئی میں 45 آدمی، پتہ نہیں کون سی جگہ میں کتنے. کیا ضرب آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے خلاف کر دیا. میں آج بھی کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تقریر وہاں سنسر ہو جاتی ہے. کوئی بھی آدمی، پاکستان کا کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی بھی ڈکشنری میں، کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں کالونیلزم، کالونی سمجھنا، کالونی کیا ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی بالکل دیکھ لے. آج بھی پاکستان کو، بلوچ علاقے کو، پشتون علاقے کو، سرائکی علاقے کو، غریب پنجابی عوام کے علاقے کو بالکل اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح کالونیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کالونی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو اختیار نہیں دیتے. میں یہ گپ کی بات نہیں ہے، بالکل IMF کا جتنا قرضہ ہے، ورلڈ بینک کا جتنا قرضہ ہے، آپ نے جہاں خرچ کیا زندہ باد. آج بھی آپ پشتون وطن کے باجوڑ سے لے کر خیبر تک وسائل پہ آئینی اختیار دے دیں لوگوں کو، بالکل 30% فوج کا رکھ دیں، وہ بھی ملے گا. 10 سال میں IMF کا تمام قرضہ یہ قبائلی علاقہ اتار دے گا. پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس ملک کو کس طرح پش کر رہے ہیں؟ یہ ملک برباد بالکل. یہ اگر خواجہ آصف کہتا ہے بھی، اگر کوئی اور کہتا ہے بھی، یہ پاکستان کی بالکل بنیادیں ہلا دے گا. فار گاڈ سیک بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یوکرین کے لوگ بالکل غریب، انتہائی خوبصورت نازک لوگ، روس کے بالکل بغل میں ہیں، اس کو دنیا نے سپورٹ دی، اینٹی ٹینک، اینٹی ہیلی کاپٹر، اینٹی فلانا. اور جو اس حق کاریاں نے کیا کرے؟ اگر ان پہاڑوں میں، خدا نخواستہ، آپ کے دوست بہت زیادہ ہیں، ہمارے دوست بہت زیادہ ہیں، ان پہاڑوں میں، سندھی میں، بلوچ میں، پشتون میں، اگر آپ کے مخالفین کو
جو آپ کا تماشا بنا رہے ان کو لوگوں نے سپورٹ دی، پھر ہم کہاں کریں؟ اگر خدا نہ خواستہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو توڑنا ہے تو کیوں مارے ایک دوسرے کو؟ آئے بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. یا اگر آپ نے بلا کرنی ہے، جو آپ جس کو آپ آپریشن کہہ رہے ہیں، اگر یہ کرنی ہے آپ ساری سیاسی پارٹیوں کو بلاتے. یہاں سیاست کو بالکل کیرم بورڈ کی طرح، چیس کی طرح، فٹ بال کی طرح بائی ہک اور بائی کرک میں نے جیتنا ہے. نہ بابا، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا مخالف ٹھیک ہے، آپ غلط ہیں، اچھی ظرف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مان لیں. خواجہ صاحب کو پتہ نہیں ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے. یہ ان کی ڈومین ہی نہیں بنتی. خواجہ صاحب آپ کی ڈومین نہیں ہے، منسٹر آف انٹیریئر کی ڈومین بنتی ہے. منسٹر آف انٹیریئر آئے، قوم کو اعتماد ملے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور خواجہ صاحب کی بات اس میں اہم نہیں ہے. اہم بات اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہے، کیونکہ اگر کل کو پنجاب میں کوئی آپریشن ہوتا ہے تو میری بات اہم ہوگی یا مریم نواز کی، چاہے وہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ. تو کل گنڈاپور صاحب نے پوری پارلیمنٹری پارٹی کو بریفنگ دی ہے. انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آئی، نہ منظوری دی ہے. پھر خان صاحب کے ساتھ بھی وہ کل ملے ہیں، میٹنگ ان کی ہوئی ہے. تو جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی وہی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی. اور فیصلہ یہی ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اور پارٹی کا کہ خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی آپریشن وہاں نہیں کریں گے. اگر کوئی چیز ایسی ہے حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو کوئی آپریشن کرنا ہے تو ایوان میں اپنی رپورٹ لے کے آئیں، عوام کو اعتماد ملیں، پھر اس پہ بات ہوگی. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ وہاں کے عوام ہیں. سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا. اگر ان کی مرضی ہے تو ٹھیک، اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو پھر ہم بھی اختلاف کریں گے. اور ان کی مرضی نہیں ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کل کی جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم ان کے خلاف ہیں، ہم بھی ان کے خلاف ہیں. اس کے لیے قانون موجود ہے، کہ طریقہ کار موجود ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ یہ کچے کے ڈاکو سے شروع کرے. کچے کے ڈاکو سے شروع کرے، وہاں پہ آپریشن کرے. وہاں پہ اگر کامیاب آپریشن ہو تو پھر جا کے پکی کے ڈاکو سے شروع کرے. پکی کے ڈاکو کون ہے؟ جو دبئی لیگس میں 12.5 ارب ڈالر پیسہ جو ہے وہ باہر لے کے گئے غیر قانونی طریقوں سے، جن کا نام ڈان لیگس میں آیا ہے، جن کا نام پاناما لیگس میں آیا ہے. ان سے شروع کرے، کرپشن کے خلاف آپریشن شروع کرے. یہ کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد آ گئے، وہاں پہ آ گئے. ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ہم حمایت کریں گے، وہ جہاں بھی ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، یہ ہم سب چاہتے ہیں. مگر اس طریقے سے نہیں کہ جیسا خواجہ آصف صاحب سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ گئے اور سی ایم صاحب سے کہا کہ یہ طے ہو گیا. بعد میں سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا میٹنگ میں. یہ جو چیز ہے وہ الیج کر رہے ہیں. یہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو میٹنگ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے، تو کس طرح وہ آپریشن شروع کر رہے ہیں ہمارے صوبے میں. تھینک یو. جہاں تک عزم استحکام کے بارے میں کل آپ نے بات سنی ہوگی، ملا جلا رد عمل آ گیا سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. لیکن ہمارے پارٹی کا جو موقف ہے وہ بالکل اس کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو مانا نہیں ہے ابھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کے ساتھ بیٹھ کے ہم آپ کو قائل کریں گے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ بیٹھ کے اس کے اوپر قائل کریں کہ کوئی اور قسم کا آپریشن ہے. پھر ابھی تک تو تجربہ اس کا کوئی کامیاب نہیں ہوا. اور اس وجہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہ نیشنل ایکشن پلان پہ پورا عمل ہو جاتا تو یہ مسائل آج نہ ہوتے، اور نہ اب ایک اور مطلب آپریشن کی ضرورت ہوتی. اگر اس طرح کے آپریشن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو پہلے سے آزمائے ہوئے ہیں اور اس میں تو عوام کو نقصان ہوا ہے، باقی ملیٹنٹس کو تو نقصان نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح ہے کہ اس کے اوپر غور کرے کہ یا تو عوام کو اعتماد میں لے لے، ہمیں جو سیاسی لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لے لے، جتنے بھی ہیں ان کی جو توجہات ہے اس کے مطلب کو دیکھ لے کہ یار وہ مانگتے کیا ہے اور یہ کرتے کیا ہے، یہ تو اس کو سمجھائے. بے شک مولانا صاحب نے کہا کہ عدم استحکام ہے، عدم استحکام ہے اور یہ عزم استحکام نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے عمل خان صاحب نے بھی پورا اسپیچ اسی کے اوپر کیا ہے. اور جس کے آپ نے دیکھ لیا کہ یعنی اس آپریشنز کے جو مطلب خدشات ہے وہ ہم نے ظاہر کر دیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اعتماد میں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اعتماد میں لے لیں، ہمیں بتا